اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 178 آیت کریمہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ آیت کریمہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے یاد آئی تھی، میں آپ کو وہ سنانا چاہتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم بتانے لگی میں آپ کو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور جو لوگ قرآن کا علم سکھاتے ہیں، یعنی جو عالم اور جو طالب علم ہوتے ہیں، قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی آپ قرآن سیکھتے ہیں یا لیکچر لیتے ہیں قرآن کے لیے، یا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یاد کرتے ہیں، تو اس حدیث کو جو ہے نا اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، کیونکہ جب حدیث یہ والی آپ کے ذہن میں ہوگی نا کہ الحمدللہ ابھی ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے نا، طالب علم ہوتا ہے، اور پھر دین جو ہے وہ قرآن کو فالو کرتا ہے، جیسے جیسے احکامات جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو اس کا جب وہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو شہداء میں لکھا جاتا ہے اس کا نام۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دیکھے قرآن سیکھنے والوں کی جو ہے نا وہ شان رکھی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ بغیر حساب جنت میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ساتھ اپنے ذہن میں رکھا کریں جب بھی قرآن کا لیکچر لیا کریں، پھر اس سے جو ہے نا وہ زیادہ دل کرتا ہے قرآن سیکھنے کا، اور بھی مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اپنے جو لیکچرز کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ۔ اب جہاں یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جسٹ مومنین کو خطاب نہیں کیا، جیسے یہاں پہ یا ایہا الذین آمنو کا لفظ نہیں آیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو، پورے جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں، سب کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے کہ اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرا پارہ کمپلیٹلی احکامات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلا جو احکام ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پارے میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی الارض زمین میں، حلالن حلال، طیباً پاک، ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، شیطان کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اے انسانوں تم کھاؤ زمین میں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں اور پلس پاک چیزیں، دونوں الگ چیزیں۔ ایک حلال چیز اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے بولا ہے پاک چیزیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دونوں کو ایک ہی کر دیتے ہیں کہ جو چیز حلال ہے وہی پاک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، دونوں چیزیں جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز حلال مینس کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائزڈ کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ تم نے کھانی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا وہ تم نے نہیں کھانی، اور حرام کے پیسوں سے نہیں تم نے کھانی، تم نے اپنے جو حلال کے پیسے ہیں ان سے خرید کے، ان سے بائی کر کے تم نے اس چیز کو جو ہے نا وہ پاک کر کے کھانی ہے۔ ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو، حلال اور طیب میں آپ کو ڈفرینس سمجھ آ جائے گا۔ فار ایگزامپل ہم جو ہے نا وہ بقرہ عید پہ، ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بقرہ ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ اب جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک منڈی سے خریدتے ہیں نا کوئی بکرا وغیرہ یا اونٹ وغیرہ جو بھی آپ نے ذبح کرنا ہے، اگر آپ وہاں پہ جو منڈی ہے وہاں پہ ایک بکرے کا ریٹ چل رہا ہے 40,000 روپیز کے، ایک بکرا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ 40,000 روپیز میں وہ سیل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے وہی ویسا ہی بکرا یا پھر کوئی بکرا لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم جو ہے نا وہ 5,000 میں لے لو اور یہ بکرا تم رکھ لو، اب ڈیفینیٹلی اس نے وہ چوری کیا ہوگا، کہاں 40,000 اور کہاں 5,000، کتنا ہیوج ڈفرینس ہے، تو ڈیفینیٹلی اس نے چوری کیا ہوگا جو کہ وہ آپ کو وہ سیل کر رہا ہے، اور یہ آپ کے بھی ذہن میں یہ بات لازمی آئے گی کہ ایسے اتنا سستا، اتنا مہنگا جو بکرا تھا وہ اتنا سستا کیسے ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اگر آپ وہ لے لیتے ہو، ڈیفینیٹلی آپ نے جو پیسے اس کو دیں گے وہ حلال ہی ہوں گے، آپ نے ڈیفینیٹلی حلال طریقے سے کما کے اس کو جو ہے اگر دی ہیں، لیکن اگر آپ وہ بکرا لے لیتے ہو تو کیا وہ پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا وہاں پہ اتنا سیل ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو اتنی کم قیمت میں دے رہا ہے تو وہ ہیوج ڈفرینس آ جاتا ہے، وہ پھر پاک نہیں رہتا۔
تو اللہ تعالیٰ وہی ہمیں چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم نے زمین سے چیزیں کھانی ہیں، ایک تو وہ حلال ہو اور دوسرا وہ پاک ہو۔ ایک اور بھی چیز کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں نا ان کو خود پہ حرام کر لیتے ہیں، جیسے اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ کیا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں کی ہوئی ہیں نا ان میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے خود پہ ہی حرام کر دی کہ تھے نہیں نہیں ہم نے یہ نہیں کھانی، یہ ہم نے اس کی ہم نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، ہم یہ کھائیں گے یہ کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ یہ پریسائز اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز میں نے حلال کی ہوئی ہے اس کو تم نے خود پہ حرام نہیں کھانا۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا اسی رکوع میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو حرام کی ہوئی نا وہ آئیں گی، تو وہ آپ کو ڈفرینس کچھ چیزیں ہی ہیں، زیادہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ حرام کی ہوئی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ہم پہ حلال ہیں، تو اگر ہم ان حلال چیزوں میں سے بھی خود پہ حرام کر لیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ دیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز میں نے حلال کی ہوئی ہے وہ بھی تم نے اپنے اوپر حرام نہیں کرنی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان ہمیں کیسے کیسے چیزوں میں نظر آ سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اب ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ ایک جو ہمارے ذہنوں میں پک ایک شیطان کی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، لمبے دانت، عجیب سی شکل و صورت۔ اب ڈیفینیٹلی شیطان ہمارے سامنے ایسے تو نہیں آئے گا نا کہ لو جی ایک بڑے سینگ والا آدمی آ گیا ہے اور عجیب سی شکل و صورت ہے، اس کے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور ہم نے ایسے شخص سے جو ہے نا بچنا ہے۔ ڈیفینیٹلی شیطان ہمارے سامنے ایسے نہیں آئے گا۔ تو کیسے آئے گا ہمارے سامنے، کیسے ہم نے شیطان سے بچنا ہے؟ ہمارے ارد گرد شیطان ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد ہر وقت وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے نا وہ اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ جب ہم کسی چیز کی پہچان کر لیتے ہیں نا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس سے بچ بھی جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان کی پہچان کرنی ہے، اپنے ارد گرد ہر شیطان کو ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو۔ فار ایگزامپل لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی پارٹیز میں جانے سے ایک تو وہ ان مومنین کے لیے ناپسند کرتے ہیں کہ مومن جو ہے نا ایسی پارٹیز میں جائے، اور ایسی پارٹیز اللہ تعالیٰ کو اگر کہیں پہ ہوں تو وہ بھی بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ایسی پارٹیز پسند نہیں جہاں پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے جائیں اور وہاں پہ وہ پھر ڈانس وغیرہ اور وہ کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ تو اگر آپ کو کہیں ایسا فنکشن ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب وہاں پہ چیزیں ہوں گی، اور اگر آپ کو کوئی انوائٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انوائٹ کر رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ ضرور آئیں، لازمی آئیں، اور آپ ان کو کہیں کہ نہیں آپ دیکھیں ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں کلیئرلی واضح طور پہ بتا دی ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہاں پہ تم نے نہیں جانا۔ تو وہ پھر آگے سے وہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں ہم بھی اسلام جانتے ہیں، ہمیں بھی اسلام کے بارے میں پتہ ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کوئی الگ سے تو کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ آگے سے پتہ وہ ڈی گریڈ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، انسان کو ہرٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن میں بنانی کہ کون سی چیزیں آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ سو آج اپنے لازمی ہر اس شیطان کو اپنے ذہن میں بیٹھ کے لازمی سوچنا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں شیطان کی طرف لے کے جا رہی ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ جب ہم کیٹیگرائز کر لیں گے، جب ہم اس کو پہچان لیں گے نا تو ڈیفینیٹلی ہم شیطان کے قدموں پہ چلنے سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، کھلا وار کرتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں انما بے شک صرف وہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا۔ کون حکم دیتا ہے؟ یہاں شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے اللہ نے بولا نا کہ شیطان کے قدموں پہ نہیں چلنا تم نے۔ اب شیطان کون ہے ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا، وہ کیا کرتا ہے، تمہیں کس کی طرف بلاتا ہے، حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا۔ وہی لوگ جو ہم ڈیفینیٹلی شیطان ہمارے سامنے خود آ کے تو نہیں نہ کہے گا کہ آ جاؤ اس پارٹی میں چلے جاؤ یا یہ کر لو۔ ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو آ جاؤ، جیسے ابھی میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی کہ نہیں اسلام ہم بھی جانتے ہیں، اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا،
جھوٹ نہیں بولنا، تم نے چگلی نہیں کرنی، یہ سارا کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا لوگ تو مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، اسلام میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. ٹھیک ہے، یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ ہم لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم کر لو اتنا بھی، اللہ تعالیٰ اب جو ہے پردہ، جب پردے کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اتنی تم سختی کیوں کر رہی ہو، اللہ اتنی سختی تو نہیں کرتے. جو بھی اللہ یقین کرے سختی کرتے ہیں نا ہم پہ، ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ہم پردہ کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ہم اپنا منہ چھپا رہے ہیں تو اس میں اللہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ٹیچرز جو ہم پہ اتنی سختی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر لیسن یاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر ہم لیسن یاد ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، وہ ہمیں پنش کرتے ہیں، ہمیں سزا دیتے ہیں. اب وہ ہمیں پنش کیوں کرتے ہیں؟ ہم سبق یاد کریں نہ کریں ہمارا فیوچر خراب ہوگا، ان کو کیا لینا دینا؟ جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا نا. لیکن وہ ایز اے ٹیچرز وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے، جو ہماری آنے والی زندگی ہے وہ خراب نہ ہو. وہ پوری اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی لائف اچھی بنا لیں. ہم ابھی سے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے محنت کریں، ٹھیک طریقے سے اسٹڈی کریں، اور دین جو ہے وہ ہماری اگلی جو آنے والی لائف ہے اس میں ہمارا بینیفٹ ہو. وہ ہمیں سزا اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ہم سے ان کو غصہ ہوتا ہے یا وہ ہم سے پیار نہیں کرتے. وہ ڈیفینیٹلی ہم پہ غصہ اور ہمیں سزا اسی لیے دیتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں اور ہم اپنی آنے والی زندگی جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. یہی سیم اللہ کا ہے. وہ تو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو وہ کیسے نہیں چاہیں گے کہ ہماری آنے والی لائف جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ہم جنت میں جائیں، ہم گناہ ایسے نہ کریں کہ ہمیں دوزخ میں جانا پڑے. وہ ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ہماری جو بھی احکامات دیے ہوئے نا، ساتھ انہوں نے سزائیں رکھ دی ہوئی ہیں کہ شاید ہم سزا سے ہی ڈر جائیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمیں یہ سزا ملے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ جو احکامات، ہر چیز میں صرف ہمارا فائدہ ہے. اللہ کو اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. اللہ تو ویسے ہی دنیا کا مالک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں اللہ پہ کہ نہیں نہیں قرآن میں تو اتنی سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنی سختی نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ سختی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ان کو فالو کرنا ہے، تو لوگ کیا کر لو. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے. لوگ تو کھلے عام کہہ رہے ہوتے نہیں تم کر لو، تھوڑا سا کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ ڈیفینیٹلی معاف کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایسی سوچ، ہر نیت کی بات ہوتی ہے، آپ ایسی سوچ رکھ کے گناہ کرو گے پھر آپ کو معافی نہیں ملے گی کہ نہیں نہیں اللہ معاف کر دیں گے، ہم کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ تمہیں کھلم کھلا جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ پانی کے اوپر اپنا ایک تخت لگاتا ہے. ٹھیک ہے، پانی کے اوپر ایک تخت لگاتا ہے اور اپنے ارد گرد کے جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں نا، اپنے جتنے بھی اس کے شیطان ہوتا ہے ان کو پوری دنیا میں بھیجتا ہے کہ جا کے تم برے کام کرو، لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلا کے لے کے آؤ. ٹھیک ہے، اور جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ادنا سے ادنا بھی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں جو انسان کو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کی طرف بھی لے کے آتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے، جن کو انسان بہت معمولی سے سمجھتا ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے نا وہ شیطان آ کے کروا رہے ہوتے ہیں. اور کوئی شیطان ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑا کام گناہ کروا رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ شیطان جو ہے دنیا میں آ کے برے سے برا کام کراتے ہیں نا، پھر لاسٹ میں جا کے یہ شیطان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے سارا دن کی نا باتیں بتاتے کہ ہم نے آج کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اب کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہے نا سارا دن کے آگے بتا رہے ہوتے کہ میں نے آج یہ کام کیا، میں نے آج لوگوں کی طرف یہ کام کیا، آج میں نے بچوں کو رلایا، آج میں نے ایک بچے سے جھوٹ بلوایا، آج میں نے کسی جو ہے نا وہ عورتوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کی وہ چگلی کروائی، اس طرح. تو شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا. شیطان کہتا ہے کہ تم نے کچھ خاص کام نہیں کیا. تو پھر کہتا ہے، پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک میاں بیوی تھی، ٹھیک ہے، فلاں میاں بیوی تھے، اور ان کے درمیان میں نے لڑائی کروا دی. اور شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ کہتے ہیں شیطان تب خوش ہوتا ہے جب کسی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ الگ ہو جاتے ہیں. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے
کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور اس کو بالکل اپنے پاس بٹھا لیتا ہے. یہ حدیث کے ورڈ ہے. تو ہم نے خود کو شیطان سے بچانا ہے. وہ ہر طرح سے ہم پہ وار کرتا ہے، ہر طرح سے، لیکن ہم نے سب سے پہلے شیطان کو پہچاننا ہے، اور دین جو ہے ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے لَهُمُ اتَّبِعُوا انہیں کہ پیروی کرو ما جو انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے ما الفینا جو ہم نے پایا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو مارک کریں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ما الفینا جو ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا پر، اولو بھلا اگرچہ کانا ہو آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے، شیئن کچھ، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہو. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ اہل کتاب کو جو ہے وہ قرآن کی طرف بلاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، تم نے اس پہ چلنا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے اس پہ نہیں چلنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس دین پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے. حالانکہ وہ سب جانتے ہوتے تھے، تورات انجیل سب میں کلیئر واضح تھا، لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا پہ کو ہی فالو کریں گے. وہ اس راستے پہ تھے تو ہم نے بھی اس راستے پہ ہی اس راستے کو ہی فالو کرنا ہے. اب ان کی کمپلیٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رد کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فالو کرو، تو وہ آگے سے کہہ دیتے کہ ہم تو وہی فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے. حالانکہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، کچھ ہدایت نہ ملی ہو ان کو، وہ خود شیطان کے پیروکار ہوں. تو اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا اس میں سبق ہے؟ یہ جسٹ ان کے لیے نہیں ہے، ہر آیت ہمارے لیے ہے، ہر آیت ہمارے لیے ہے. یہ آیت بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیسیفائی نہیں کیا، یہ آیت ہمارے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے آج کل بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو. کہ شادیاں پہلے کیسے ہوتی تھی، کیا سنت طریقہ ہے، کیسے نبی پاک نے شادی ایک صحیح، ہمیں اللہ تعالیٰ نبی پاک نے ہر طریقہ بتا دیا ہوا ہے کیا کرنا ہے. شادی کا بھی ایک پروپر سنت کے مطابق طریقہ ہے. لیکن آج کل اگر آپ شادیوں کو دیکھیں، کیا وہ سنت کے مطابق ہوتی ہیں؟ ڈھول باجے کتنا کچھ، سارے کے سارے شیطانی کام ہو رہے ہوتے ہیں، ساری بے حیائی، اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں نا شیطان کی، جو ہم نے پہلے شیطان کے قدموں پہ چلنے والی، یہ سب چیزیں ایڈیشن ہیں جو کہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر جب ہم قرآن سیکھتے ہیں اور ہم جب ایسا کچھ کام دیکھتے ہیں اور ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز سے منع کیا ہوا ہے، تو وہ لوگ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ کیا بیکورڈ ہو گئے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پہلے تھا، اب ایسا کچھ نہیں ہے، اب یہ چلتا ہے، ہمارے پہلے سے ہی ہو رہا ہے. یہ بڑے بھی ہمارے بھائی کی شادی تھی، وہ بھی ان پہ بھی یہ سب کچھ ہوا. میرے اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، فار ایگزامپل ہمارے بھائی کی شادی تھی، ہم پہ تب بھی یہ سب کچھ ہوا. ہمارے فلانے نے بھی اتنا کچھ کیا، اتنے پیسے اڑائے، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ تو اتنے نیک ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم تو ان کو ہی فالو کریں گے. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ آپ کو ڈیفینیٹلی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا. ایک اور ایگزامپل، جیسا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم اصالِ ثواب کہتے ہیں. اصالِ ثواب جو ہے وہ کرنا حدیث سے ثابت ہے کہ اصالِ ثواب جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے آپ اس کے لیے اصالِ ثواب کر سکتے ہیں. لیکن ایک پارٹیکولر جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے آج کل بنا دیا ہوا ہے کہ وہ 10واں جو کرواتے ہیں، جو 40واں کرواتے ہیں، اور ایک سالانہ، یہ تینوں چیزیں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں. صحیح حدیث کسی بھی، مجھے تو آج تک نہیں ملی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اصالِ ثواب کرنا بالکل جائز ہے. آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ روزانہ کریں، آپ ہر ہفتے کریں، آپ ہر مہینے کریں، لیکن ایک پارٹیکولر ٹائم جو ہے نا
کہ یہ ایک دن مقرر کر دینا کہ اس دن ہم نے کرنا ہے، اور پھر وہ جیسے 10واں مقرر کر لیا دن، اور پھر وہ دن مقرر کر لیا 40واں، اور پھر وہ جیسے سالانہ دن مقرر کر لیا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کیا ہے۔ ہاں اصال ثواب کیا ہے، وہی میں نے آپ کو بولا نا، آپ وہ پارٹیکولر نہ کریں، تو آپ روزانہ کر لیں، آپ ہر نماز کے بعد، آپ کی کوئی اپنے اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کچھ قرآن کی آیات پڑھیں، آپ ان کو اصال ثواب کر دیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، تو وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو وہ اسپیشل دن، یہ کہیں بھی صاحب جب وہ اسپیشل دن وہ کرتے ہو نا، تو وہ پھر ایک حدیث سے باہر ہو جاتا ہے انسان کی، یہ ایک الگ چیز ہو گئی ہے۔ تو ہم نے تو اپنے اسلام کے دائرے میں رہ کے ہی کام کرنے ہیں نا، کون سا اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اصال ثواب نہ کریں؟ لیکن ایک وہ خود سے ہی پارٹیکولر دن بنا لینا کہ یہ دن ہم نے کرنا ہے، یہ نہیں ثابت کسی بھی حدیث سے۔ تو اگر ہم یہ کسی کو کہیں، فار ایگزامپل میں ہی اگر اپنے کسی، ڈیفینیٹلی ہمارے ریلیٹیوس بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ، لیکن ہم اگر کسی کو یہ کہیں نا کہ یہ دیکھیں ایسے پارٹیکولر آپ روزانہ کر لیں، آپ کسی بھی دن کر لیں، اور اگر ہم ان کو یہ بولیں یا ان کو بولیں کہ چلیں یہ پارٹیکولر آپ دن نہ کریں اصال ثواب کے لیے، تو وہ آگے سے ڈیفینیٹلی کہیں گے تم کوئی نیا ہی دین لے آئے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے تو پہلے سے ہو رہا ہے، ہماری نانیاں دادیاں یہ سب کچھ کرتی تھیں۔ تو یہ ساری وہ کم از کم اس آیت کو غور سے دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے اکارڈنگ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر تو آپ کے باپ دادا، ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر ایک کے باپ دادا ایسے ہوتے ہیں یا والدین ایسے، تو بالکل ہی وہ ٹھیک، سب کے ڈیفینیٹلی اگر آپ کے اچھی راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ نے ان کو ڈیفینیٹلی فالو کرنا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے قرآن کو فالو کر رہے ہیں، یا پھر وہ جیسے جیسے اللہ نے بولا ہوا ہے، تو آپ نے ڈیفینیٹلی ان کو خود فالو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا۔ لیکن اگر آپ خود دیکھیں نا، اگر قرآن کے اکارڈنگ نہیں ہے، حدیث سے ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی، تو پھر آپ وہ کیسے کر سکتے ہو؟ آج کل تو اتنے فتنے، ایک چھوٹی سی بات پہ ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے خدا نخواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ہمارا سیکنڈ میں ایمان ختم ہو جائے۔ تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو جو ہے نا بہت قیمتی ہے، جو ہماری اگلی زندگی، اس دنیا کو بھی اور اگلی زندگی کو بھی کامیاب کر دے گا۔ ہماری چھوٹی سی غلطی جو ہے نا، ہمارے زبان سے کوئی چھوٹا ایسا نکلا ہوا الفاظ جو اللہ نے نہیں کہا ہوا، جو حدیث میں نہیں ملتا، ہمارا ایمان خراب کر دے گا۔ سو ہمیں کسی کو بھی کچھ بھی کہنے سے پہلے کنفرم لازمی کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم نے کیا فالو اپ کرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ آگے اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ مثل، اور مثال الذین، جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، کا مثل الذی، مثال ان کی ویسی ہے جنہوں نے، یعنی کو وہ پکارتے ہیں، بما اس کو، جو لا یسمع نہیں سنتا، الا مگر دعاء پکارنا، و نداء اور چلانا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم وہ لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کفر جنہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال ایسی ہے کہ ان کو جتنا بھی پکارا جائے نا وہ نہیں سنتے۔ جیسے اہل کتاب ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، نالج ہے، تورات میں ان کے سب کچھ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی تبلیغ دے چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو فالو نہیں کیا، انہوں نے اسلام تک قبول نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، جو کہ نہ سنتے ہیں اور نہ ہی جانتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور چرانے والے، وہ جو ان کو چرانے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی آواز تو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بول رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہی سیم اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ یہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ نہ ان کو کچھ سمجھ آتا ہے اور نہ ہی یہ کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ عقل نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ سے حکم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب دیکھیں پہلے کن کو کہا گیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، اب یہاں پہ جسٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنوں کو یہاں پکارا ہے کہ یا ایھا الذین، یہاں پہ اپنا نام بھی لکھے، یہاں جب بھی مومنوں کی بات ہو نا تو اپنا ضرور سوچا کرے کہ الحمدللہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کلو، تم کھاؤ۔ اب یہ جو کلو ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے،
امر کا سیگا مینس حکم اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ کلو کھاؤ من طیباتی پاک چیزوں میں سے ما جو رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، وشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا، ان کنتم اگر تم ہو ایاہ صرف اسی کی تعبدون بندگی کرتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی پاک چیزوں کے بارے میں کہ اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائیں، حلال اور طیب، جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کو پکارا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جس طیبات پاک چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ پاک کتنی امپورٹنٹ ہے۔ حلال تم نے ڈیفینیٹلی حلال تو کھانا ہی کھانا ہے، ساتھ وہ پاک بھی ہونا چاہیے۔ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ جو ہم نے لاسٹ والی آیت کریمہ پڑھی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، تو حضرت ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سعد، تو وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا یا رسول اللہ ایسی دعا بتائیں، ایسی دعا فرمائیں میرے لیے کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں نا وہ قبول ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کہتے ہیں، مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ انسان جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد کہ تم اپنی خوراک پاک کرو، اگر تم اپنی خوراک پاک کرو گے نا تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تم جتنی بھی دعائیں مانگو گے وہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب آدمی اپنے پیٹ میں کوئی ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے نا تو 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی انسان کا جسم کا پارٹ جو کہ حرام چیز سے جو ہے نا اس نے نشو نما پائی ہو تو اس پہ جو ہے نا وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے بچائے، حلال چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں انما بے شک حرم، اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ حرام چیزیں کی ہیں نا ان میں سے 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ ہمیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں انما بے شک ہم نے حرام کیا علیکم المیتۃ تم پر مردار۔ سب سے پہلے اس پہ نمبر 1 لکھ لیں، مردار کہتے ہیں کوئی بھی مردہ چیز، ٹھیک ہے، جو طبی موت سے جو ہے نا وہ کوئی بھی جانور، جیسے فار ایگزامپل دیکھیں جانور چرا رہے ہوتے ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی جہاں جاتے ہیں وہ چیز کوئی بھی کھا لیتے ہیں، تو اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو اس نے کچھ کھایا، کچھ زہریلی چیز کچھ بھی، تو وہ اس سے اگر اس کی طبی موت ہو گئی، وہ مر گیا، یا پھر کوئی اندر اس کو انفیکشن ہو گیا، تو کوئی بھی اگر وہ اسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی انسان اس کو کھائے گا تو وہ انفیکشن اسی کے اندر بھی جائے گا تو وہ اس سے بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مردار کو منع کر دیا کہ وہ تم پہ حرام ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ودما اور خون بھی، یہ دوسرا سیکنڈ۔ پہلے زمانے میں پتہ ہے کیا لوگ کرتے تھے، وہ ان کے سامنے کوئی جانور کھڑا ہوتا تھا یا کوئی بھی اونٹ لگا لے، بکری کچھ بھی، تو وہ جب ان کو پیاس لگتی تھی یا کچھ بھی ہوتا تو وہ کیا کرتے، چھری لیتے تھے اور جو ہے نا وہ اس کو مارتے تھے اور اس میں سے خون نکال کے تو وہ پی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ اور سور کا گوشت، ٹھیک ہے، وَلَحْمَ اور گوشت، خنزیری خنزیر کا، سور کا گوشت، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ان کی ہر چیز حرام ہے، ان کی کھال، ان کا خون، ان کی ہر چیز۔ یہ لوگ پہلے جو یہود وغیرہ تھے نا ان پر بھی یہ سور حرام تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اس کی کھالیں جو تھی نا وہ استعمال کرتے تھے سردیوں میں جو ہے نا وہ اس سے اون بنانے کے لیے کچھ بھی یوز اس کو کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفینیٹلی منع کیا ہوا تھا لیکن وہ لوگ پھر بھی کرتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ سور کا گوشت بھی، یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اب چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کون سی حرام کر رہے ہیں، وہ ماں اور جو اخلا پکارا گیا ہو بھی اس پر لغیر اللہ، اللہ کے نام کے سوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ایسا جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، اللہ کا نام لے کے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے
یا پھر کچھ بھی پانی پینے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، برکت آ جاتی ہے اس میں۔ کہتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ ہم انسان کو ایسی ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فار ایگزامپل ہم کپڑے بدل رہے ہوں تو شیطان دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کپڑے بدلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، توز پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہے کہ شیطان جو ہے پھر وہ اس بندے کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ آپ بھی ٹرائی کیا کریں کہ جب بھی آپ کپڑے بدلیں تو آپ جو ہے نا تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ، اور پس جو لاچار ہو جائے یا مجبوری میں ہو، غیر نہ کہ وہ باغن سرکشی کرنے والا ہو، ولا اور نہ ہی عادن وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بشک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ایک کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ جو ہے نا وہ کھانا اویلیبل نہیں ہو، فار ایگزامپل آپ ایسی جگہ پہ چلے جاؤ سنسان جگہ، اور وہاں پہ آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آپ کو وہاں پہ اسٹے کرنا پڑ جائے، اور وہاں کچھ آپ کو کھانے کے لیے نہ مل رہا ہو، پینے کے لیے نہ مل رہا ہو، اور آپ کی جان پہ مانا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو ایسی صورتحال میں کہ آپ جو ہے نا جسٹ اس صورت میں کہ آپ نے صرف اپنی جان بچانی ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا آپ کھا سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزل اللہ اتارا اللہ نے، من الکتاب کتاب میں سے، وہ یشترون اور وہ وصول کرتے ہیں، بھی اس سے ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، یا اکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر النار آگ، ولا اور نہیں یکلمہم اللہ بات کرے گا اللہ یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ قرآن سے احکامات کو چھپا جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہوئے ہیں ان کو ایز اٹ از بیان نہیں کرتے، چینج کر دیتے ہیں بات کو، تاکہ اگلے کو جو ہے نا وہ برا بھی فار ایگزامپل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر ہم کچھ بتانے لگے نا تو ہم ہچکچا جاتے ہیں کہ یہ اتنا امیر ہے، یہ آگے سے باتیں سنائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، ہم باتیں وہ اگنور کرتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ چلو جو کر رہے کرنے دو، ہم باتیں نہیں بتاتے اس کو کلیئرلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں یا چینج کر دیتے ہیں باتیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب میں سے اور وصول کرتے ہیں اس کے بدلے قیمت تھوڑی کیا، تھوڑی سی عزت، ٹھیک ہے، یا پیسے۔ فار ایگزامپل ہم کسی کو کچھ نہیں بتاتے کہ اگر میں نے اس کو یہ چیز بتائی تو یہ میری انسلٹ کرے گا، یا پھر یہ مجھے باتیں سنائے گا، اپنی عزت بچانی ہے ہم حق بات کو چھپا جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں حق بات کو بتانی چاہیے، لیکن کیسے بتانی چاہیے؟ ایک احسن طریقے سے، ٹھیک ہے، ایک اچھے طریقے سے، اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے، بات کرنے کا وے، کسی کو بات بتانی ہو تو بہت اچھے طریقے سے کہ دیکھو یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ چیز ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے قرآن میں سے کوئی بھی چیز خود سے نہیں بتانی، کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو چینج نہیں کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا، کتنی ان کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بالکل بات نہیں کروں گا اور نہ ہی انہیں پاک کروں گا۔ ہوتا ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ کچھ لوگوں نے تھوڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، جب وہ جہنم میں جائیں گے، جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ ایک چشمہ ہے، پھر اس میں نہائیں گے، وہ بالکل پاک ہو جائیں گے، اور دین جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں پاک بھی نہیں کروں گا، مینس کہ ان کو جہنم سے نکالا بھی نہیں جائے گا، نہ ہی ان کو اس چشمے میں پاک کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ جنت میں انٹر کیا جائے گا، بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہی ان کو پاک کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی تھی کہ جو نبی پاک کے زمانے میں تورات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں، جو سارے چیزیں تھیں ان کو چھپا جاتے تھے، جو چیزیں وہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو امیر کے لیے انہوں نے احکامات چینج کر دیے تھے، اور جو غریب تھے ان کو وہ کمپلیٹ سزائیں دیتے تھے، اور امیروں سے وہ پیسے لے کے نا ان کا بیٹا یا کوئی ان کی نافرمانی یا کوئی ایسا غلط کام کرتا تھا نا، تو وہ ان سے پیسے لے کے تو وہ قرآن سے اپنی کتابوں میں سے احکام
احکام ہی چینج کر لیتے تھے کہ نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام اس کے لیے دیا ہی نہیں، یہ بس یہ اس کے لیے اس کو معاف کر دیں، یہ کر دیں، تو وہ خود سے رد و بدل کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ نازل کی ہیں. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشترو خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب بالمغفرات مغفرت کے بدلے، فما سو کس قدر اصبرہم بہت صبر کرنے والے ہوں علی النار آگ پر. اب اللہ ان کی آگے مثال دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لے اور انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا. اور یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ کہ ہم لوگ تو ایک ہلکا سا ہمیں وہ جو ہے آگ، اگر ہم کچھ بنا رہے ہوں یا کھانا بنا رہے تو ہلکی سی وہ آگ بھی ٹچ کر جائے نا تو اتنی پین ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ کیسے جو ہے وہ جہنم کی آگ برداشت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ جہنم کا جو سب سے چھوٹا عذاب ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ جہنمی جوتیاں پہنا دی جائیں گی انسان کو. وہ جہنمی جوتیاں ایسی ہوں گی کہ جب انسان پہنے گا نا اور اس کا دماغ سے لے کے پاؤں تک کا جتنا بھی حصہ ہے نا، جتنی بھی اندر کی چیزیں ہیں وہ ساری پانی کی طرح پگھل کے گر جائیں گی. استغفر اللہ. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے. یہ سب سے چھوٹا عذاب ہوگا قیامت کے دن. سوچیں کتنے اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے صبر کریں گے آگ پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے، اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب ہمارے پیرنٹس کو، ہمیں ہمارے اپنوں کو بغیر حساب کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دیں. آمین. اللہ آگے فرماتے ہیں ذالکا یہ بھی ان اللہ اس لیے کہ اللہ نزل الکتاب نازل کی کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، وان الذین اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف و اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی میں شقاق ضد بعید دور کی. اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ حق ہے، اس میں حق و باطل ہر چیز واضح ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم نے کرنی ہے، جس چیز سے ہم نے رکنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں بتا دیا ہے. اگر پھر بھی ہم اختلاف میں پڑھتے ہیں، اگر ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، یہ ہو رہا، اگر ہم نے وہ چیز نہیں پڑھی، ہمیں اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، تو ہم اگر اس پہ فالو کریں گے، اختلاف میں پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، ہم ایک بہت دور کی چیز میں چلے جائیں گے جو کہ ہمیں نہیں کرنا. ہمیں اختلافات میں نہیں پڑھنا، ہمیں کسی بھی چیز میں اختلاف نہیں کرنا اس کتاب کے بارے میں. ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو چیز واضح کر دی ہے ہم نے جسٹ ان کو فالو کرنا ہے، اور جو چیزوں سے روک دیا ہے ہم نے روک جانا ہے. ایکسٹرا چیزیں ہم نے نہیں کرنی. تو بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ سب ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ.